آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پھر وہی حرکت کی جو شوکت ترین نے کی تھی۔ مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ، انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے کیا گیا معاہدہ توڑا تھا۔ انہوں نے پرائیویٹ ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پی آئی اے اس سال 90 ارب کا نقصان کرے گی۔ اگر پی آئی اے کی نجکاری ہوگی تو 90 ارب کا نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا میں تو چاہ رہا تھا پہلے دن ہی پیٹرولیم مصنوعات پر قیمتیں بڑھا دی جائیں، لیکن سیلاب آنے سے پہلے ہم نے ڈیفالٹ رسک کم کیا تھا۔ اگر آج شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا۔ مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں اور نہ ہی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ بیان ہے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے آ کے ملک کی معیشت کو سہارا دیا، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن آئی ایم ایف سے قرض تو بدستور لیا جا رہا ہے اور یہ قرض لے کر قرض کی قسطیں اتاری جا رہی ہیں۔ ملک اور عوام پہ مہنگائی کا وہ بوجھ ڈالا ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف کے خلاف بیان دینے کے بدلے رہائی کی پیشکش کی گئی تھی فواد حسن فواد۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے کہا دوران حراست شہباز شریف کے خلاف بیان کے اور عدالت میں پیش ہوئے بغیر رہائی کی پیشکش کی گئی۔ اشتر اوصاف کو کہا گیا انہیں سمجھائیں ورنہ 20 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ 5 جولائی 2018 کو آخری بار مجھے بلایا گیا اور بغیر کسی عدالتی حکم کے نیب نے میرے گھر پر چھاپا مارا اور دن کے 11 بجے مجھے گرفتار کر لیا۔ 10 ماہ تک میری درخواست ضمانت چیف جسٹس کی ٹیبل پر پڑی رہی، مگر میری ضمانت پہ کوئی عمل درآمد نہ ہوا اور نہ ہی میری درخواست کو کسی بینچ کی طرف ریفر کیا گیا۔ یہ الفاظ ہیں فواد حسن فواد، پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم نواز شریف کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو 20 سال تک جیل میں رکھا جائے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ 2018 میں حکومت عمران خان کی تھی اور عمران خان نے جو آج شور مچا رہا ہے اپنے دور میں مخالف سیاسی پارٹیوں پر ظلم کی انتہا کی تھی۔ صوبے کے الیکشن عام انتخابات کے ساتھ کروانے کا عندیہ۔ گورنر پنجاب نے کہا 6 ماہ بعد عام انتخابات آ رہے ہیں، جلدی الیکشن کروانے کی ضد نہ کریں۔ دل بہت رنجیدہ اور بہت سے افسوسناک واقعات ہیں۔ ابھی ہم سیلاب بحران سے نہیں نکلے، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اپنے گھر نہیں، اور پشاور دھماکہ ہو گیا جس نے اے پی ایس کی یاد تازہ کر دی، اور آج شام اور ترکیہ میں زلزلے کی خبر سنی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے مزید کہا اس وقت جو ملکی معاشی حالات ہیں، ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، ہم سب کو مل کر اس کے متعلق کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ مسائل حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ معاشی مسائل میں رکاوٹ اعتماد کی کمی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اعتماد کی کمی ہے۔ بس جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں تو ملک مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا جہاں معاشی مشکلات ہیں وہاں فقط ایک ہی
ضد کی جا رہی ہے الیکشن کروا دیں۔ 20 حلقوں میں ایک شخص الیکشن کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر سب سے استعفے دے دے گا اور پھر ان حلقوں میں الیکشن کروائے جائیں گے، جبکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے الیکشن پر اربوں روپے خرچ آتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اس سارے پروگرام کو بند ہونا چاہیے اور ایک شخص فقط 1 یا 2 حلقوں میں الیکشن لڑ سکے، ایسا قانون بننا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں صرف الیکشن کھیل رہی ہیں، ملک اور عوام کا کچھ خیال نہیں۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔